دوستی کا جو اثر ہوتا ہے ہمارے شوق پہ ہوتا ہے، ہمارے کیریکٹر پہ ہوتا ہے، ہمارے کردار پر ہوتا ہے، ہمارے کلچر پر ہوتا ہے، ہمارے فیشن پہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے بات چیت کرنے کے انداز سے بھی دوست کے اثرات ہوتے ہیں۔ دوستی فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، اللہ کے واسطے۔ لوگ سمجھتے فرینڈ ویلنٹائن ڈے پہ کارڈ دے دیا ویلنٹائن ڈے کا، یا فرینڈس ڈے پہ پٹا لگا دیا کہ بھائی دوست ہو گئے، کہ بھائی رک جاؤ، آپ کو یہ دوستی کی اجازت کس نے دی؟ بگاڑ آ سکتا ہے، کرپٹ ہو سکتا ہے آپ کا عقیدہ بھی۔ تو اللہ کے رسول نے وارن کر دیا دوستی کے بارے میں۔ خواتین و حضرات، ہمارے اس صبح کے سیشن کے جو مقرر ہیں برادرم نثار نڈیاڈ والا، نثار نڈیاڈ والا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں پچھلے 10 سالوں سے مسلسل تقریر کرتے آئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی غیر موجودگی میں سوال و جواب کا سیشن آپ ہی لیتے ہیں۔ اسلام کی خدمت کے جذبے نے آپ کو دعوت کے میدان میں لا کھڑا کیا۔ آپ ریسرچ ایگزیکیوٹیو ہیں اور ہندوستان کے مختلف مسجدوں میں اسی طرح مختلف پروگراموں میں آپ نے خطاب عام کیا ہے، اور مختلف اداروں کی جانب سے آپ کو دینی اور سماجی موضوعات پر تقریر کے لیے بلایا جاتا رہا ہے۔ جون سن 2000 میں بین المذاہب گفتگو کے عنوان پر منعقدہ پروگرام میں شرکت کے لیے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور سن 2008 میں میڈرڈ اسپین میں شرکت کے لیے آپ گئے، جس کا انعقاد کنگ عبداللہ نے کیا تھا، اور انہی کی طرف سے نثار نڈیاڈ والا کو دعوت نامہ آیا تھا۔ آپ IRF میں دعوتی تربیت کے بھی مدرس بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے آپ کے زیر تربیت فائدہ اٹھایا ہے۔ نثار نڈیاڈ والا سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں۔ جناب نثار نڈیاڈ والا۔ نثار نڈیاڈ والا صاحب کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ انتہائی دلچسپ اور اہم ہے۔ آپ کا عنوان ہے دوست کیسا ہو۔ یقیناً اگر لوگوں سے دوستی کی تعریف کرائی جائے تو شاید ہر شخص ایک زبان میں یہی جملہ دہرائے گا کہ دوست وہ ہے جو آپ کے کام آئے، لیکن شریعت اسی پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ دوستی کا معیار دین کو قرار دیتی ہے۔ دوست وہ نہیں ہے جو عیش و عشرت میں اور آپ کی خوشحالیوں میں آپ کے ساتھ رہے، جب رنگ رلیاں منائی جائیں اس وقت آپ کا شریک کار بنے، بلکہ دوست وہ ہے جو آپ کو بھلائی میں تعاون دے اور برائی سے روکے۔ خواتین و حضرات، آئیے ہم برادرم نثار نڈیاڈ والا کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب نثار نڈیاڈ والا۔ نثار بھائی کا جو عنوان ہے وہ آپ نے سن لیا۔ آپ کا عنوان ہے دوست کیسا ہو۔ تو دوستی کا جو صحیح اور حقیقی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ دوست وہ ہے جو بھلائی کے کاموں میں آپ کا تعاون کرے اور برے کاموں سے آپ کو روکے۔ دوست وہ ہے جس سے دوری کے باوجود آپ کی زبان سے یہ شعر نکلے کہ اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ آئیے ہم نثار نڈیاڈ والا سے دوستی کا حقیقی مفہوم جانتے ہیں۔ جناب نثار نڈیاڈ والا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی محفل کے صدر میرے عزیز دوست اور محترم دوست شیخ عبدالباسط اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ عنوان شیخ عبدالباسط نے اناؤنس کیا، دوست کیسا ہو، دراصل یہ لفظ دوست جو ہے محدود سا رہ چکا ہے۔
یعنی لوگ سمجھتے دوست یعنی ٹائم پاس کے لیے ہم کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں نکڑ پہ کھڑے رہ کر یا کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کیا کیسا ہے مذاق مستی کر لیا, تھوڑی سی آپس میں ہنسی مذاق ہو گئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دوستی ہے, کبھی تھوڑا سا ادھار پیسہ مل گیا یا ساتھ میں ہوٹل چلے گئے تو چائے کا پیسہ دے دیا آپ نے یا اس نے, تو دوستی کا معنی لوگ یہاں تک لیتے ہیں محدود سے. اسی لیے جب میں کسی کو کہتا ہوں, کبھی رائے دیتا ہوں کہ اپنے ماں باپ بھی دوست ہے, یعنی آپ کے ماں باپ جو وہ آپ کے دوست ہے, تو تھوڑے سے ان ایزی فیل کرتے کہ ارے کیا بات کرتے ہو, ماں باپ کا تو احترام کرنا چاہیے, آپ دوست بنا لیتے ہو. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوست کا احترام نہیں کرنا چاہیے یا دوست کی عزت نہیں ہونی چاہیے, بس ماں باپ کی عزت ہے, دوست چلو کندھے پہ ہاتھ رکھا, تھوڑی سی مذاق کر لی اس کی, چار آدمیوں کے سامنے سب ہنس دیے. تو یہ محدود معنی ہے, اور کبھی کبھی یہ شریعہ اسلام میں اس کے کچھ ایکشنز پسند بھی نہیں کیے جاتے. انشاءاللہ جیسی بات آگے چلے گی میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح طور پہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ. شرعی اسلام کے اندر دوست کے لیے بہت الگ الگ الفاظ آئے ہیں. صدیق یعنی یہ بہت کامن لفظ ہے. صدیق آپ سنتے کہ یا اصدقائی, اے میرے ساتھیوں, یعنی ساتھی کے لیے دوست کے لیے صدیق ورڈ آیا ہے. ایک اور لفظ آیا ہے جس کو رفیق کہتے ہیں. رفیق اس کا پلورل ہوتا ہے, جمع ہوتی ہے رفقا, یعنی بہت سارے دوست. تو یہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن و حدیث میں. اور پھر ایک اور جگہ پر ایک اور لفظ آیا ہے خلیل. خلیل یعنی گاڑھی دوستی. اب یہ خلیل اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. چنانچہ ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, اللہ کے خلیل. اور ایک ہے خلیل جو خراب ہوتا ہے, جو آپ کو بربادی پہ لے جاتا ہے, اس کی دوستی کی وجہ سے آپ برباد ہو گئے. جیسے سورہ فرقان میں آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ قیامت کے دن وہ اپنے نخن چبائے گا, اپنی انگلیاں چبائے گا, ہائے افسوس کہ کاش میں نے وہ فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا. یعنی یہاں بھی لفظ خلیل آتا ہے اس شخص کے لیے جو آپ کو بربادی کی طرف لے جا سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا پیارا سا اور بہت اہم لفظ دوست کے لیے قرآن اور حدیث نے استعمال کیا ہے, اور وہ ہے ولی. ہمارے معاشرے میں اس معنی کو بھی بہت محدود سمجھا جاتا ہے اور اس لفظ کو لے کر بہت سی غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہے. حالانکہ ولی کا معنی بہت وسیع ہے. ایک معنی ہوتا ہے دوست, خاص دوست. ایک معنی ہوتا ہے گارڈین یعنی پروٹیکٹر, آپ کی حفاظت کرنے والا, آپ کو مدد کرنے والا, آپ کی فکر کرنے والا, آپ کی راہبری کرنے والا. دیکھتے اسی لیے ہم کہتے ہیں نا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کے نکاح میں اس کا ولی ہونا چاہیے. تو یہاں ولی سے مراد گارڈین ہے کہ بھئی بیٹی کو کچھ ہو گیا تو کھڑا ہو جائے گا داماد کے سامنے, بھئی کیوں ہماری بیٹی کو ستاتی ہو, کیا پرابلم ہے. تو یہ ولی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے آپ کو ولی کہتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 256 257 اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ اپنی ولایت دکھاتا ہے کہ اللہ ان کو ظلم سے یعنی گمراہی سے, گناہوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. پھر یہاں پہ ولی کا ایک اور معنی آتا ہے, اگر کوئی خراب شخص تمہارا ولی ہو گیا تو بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں اللہ کے خلاف, ٹھکرا دیتے ہیں اللہ کو, اس کی آیتوں کو, اولیاءہم الطاغوت, ان کے ولی, ان کے گارڈین, ان کے دوست طاغوت ہے. طاغوت سے بہت معنی ہوتا ہے, بوت بھی آتے ہیں, غلط دوست آتے ہیں, بادشاہ آتے ہیں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں طاغوت میں آ گیا. ہر باطل معبود کو شرع اسلام نے طاغوت کہا ہے. تو یہاں یہ بھی پتا چلا کہ ولی جو ہوتا ہے وہ آپ کو گمراہ بھی کر سکتا ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے تو. اب یہ ہم نے دیکھا لفظ ولی, سمجھے ہم نے دوست کے بارے میں. اب یہ سمجھے ہم کہ دوستی کے بارے میں احتیاط کیوں, بھئی کیا وجہ ہے کہ اس عنوان پر ہمیں لگا کہ ضروری ہے آپ لوگوں کو خطاب کرنا, یا آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم آ کر اس محفل میں بیٹھیں.
دوستی کے بارے میں احتیاط کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ابو داؤد ترمذی کی صحیح حدیث جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دوستوں کے بارے میں احتیاط رکھنا، اس لیے کہ ایک شخص اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا دوست خراب ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اور آپ اس کے گاڑھ دوست ہے، ایک دم گاڑھی دوستی آپ کی، آپ کو بھی آپ کا شمار اس میں ہو سکتا ہے، یعنی آپ بھی اپنے عقیدے سے خارج ہو سکتے ہو، بگاڑ آ سکتا ہے، کرپٹ ہو سکتا ہے آپ کا عقیدہ بھی۔ تو اللہ کے رسول نے وارن کر دیا دوستی کے بارے میں۔ دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ رہو گے جنت میں جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی آخرت میں تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو۔ ایک یہ بھی وجہ ہے دوستوں کے بارے میں احتیاط کیوں رکھنا چاہیے۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے، مشہور حدیث، آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، بخاری کی ہے اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ دوست کی مثال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک کی دکان، ہماری عام زبان میں کہے عطر کی دکان، کہ شخص وہاں بیٹھا ہے، عطر خریدتا نہیں ہے لیکن اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے خوشبو لیتا ہے۔ کوئی عطر کی دکان میں آپ چلے جائیے، بیٹھیے تھوڑی دیر تو آپ کو بہت ساری خوشبو آئے گی، اور ایسا تو ہے نہیں کہ آپ خوشبو لیتے ہیں اس لیے آپ سے پیسہ مانگا جائے گا کہ بھئی آپ نے کتنے سانس لیے، ہماری بہت مہنگی عطر ہے، ہود ہے اور جنت الفردوس ہے، آپ نے جو ہے سونگا اس کو تو آپ جو پیسہ دیجئے اس کا، ایسا نہیں ہے، وہ فائدے سے آپ کو روک نہیں سکتا ہے، لیکن آپ وہاں بیٹھے تھے تو آپ کو فائدہ نصیب ہوا۔ تو مشک کی مثال دی، مشک کی دکان کی، اچھے دوست کی۔ اور زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہوگے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی دوست اچھا ہے اور وہ نیک کام کرتا ہے، کبھی غریبوں کو مدد کرتا ہے، کبھی جا کر غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، اور کبھی آپ بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور آپ کو بھی سیکھنے ملتا ہے کس طرح سے کرنے کا۔ یا کوئی شخص کاروباری ہوتا ہے، ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ارے دیکھو اللہ نے کتنی برکت دی، ایمانداری سے کاروباری کرتا ہے، تو آپ کو بیٹھے بیٹھے سبق سیکھنے ملتا ہے۔ یعنی خوشبو یہ مثال علم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیکھنے ملتا ہے۔ تو اچھے دوست کے ساتھ رہ کر، اچھی صحبت میں رہ کر آدمی بہت سارا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور برے دوست کے بارے میں ابھی حدیث میں آگے فرمایا بڑے پیارے انداز میں کہ برے دوست کی مثال، کوئی شخص بھٹی کے دکان میں بیٹھا ہو یا لوہار کی دکان میں جہاں دھواں آتا ہو، آپ وہاں پہ کچھ کام نہیں کرتے ہوگے لیکن آپ کے کپڑے تو خراب ہو جانے ہیں، تو برے دوست کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ صحبت میں آپ کو بھی اس کا رنگ لگ جائے گا کالا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک محلے میں کچھ لڑکے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکپن میں، اور نکڑ پہ کھڑے رہتے ہیں، اس میں ایک نیا لڑکا آیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ محلے میں نیا آیا ہے تو چلو کس سے دوستی کروں، کچھ لوگوں کے ساتھ کیسے ہو کیا ہو، اور وہیں پہ کھڑا ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ۔ اب اسے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ کوئی لڑکی اگر وہاں سے گزرے اور کسی نے اس کی مذاق کر دی اس لڑکی کی، اب یہ لڑکی جا کر اپنے بھائیوں کو لے کر آتی ہے کہ وہ فلانا فلانا گروپ بیٹھا ہے نا، میری مذاق کی، میری چھیڑتی کی۔ اب آ جاتے ہیں بھائی لوگ اور سب کی مار پیٹ کرتے ہیں۔ اب وہ کہے گا جی میں تو خالی کھڑا تھا ادھر، میرا کیا قصور ہے، میں تو ایسے ہی کھڑا تھا یہاں پہ، مجھ کو کیوں مارتے ہو؟ تو مار پیٹ میں سب شمار ہو جاتے ہیں۔ تو برے دوست کے ساتھ رہنے پر اس کے عمل کے اثرات ہی پڑ جاتے ہیں کہ اس نے برا کیا، آپ ساتھ میں تھے تو آپ کو بھی پرابلم آ گئی۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ کے رسول نے سمجھایا ہم لوگوں کو، اور میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کی تفسیر کی۔ اب ہم دیکھیں اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم دوستی کے بارے میں کہ قرآن بھی اچھے اور برے دوستوں کی مثال دیتا ہے، اور قرآن کا انداز تو ہم جانتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دینے میں شرماتا نہیں ہے، چاہے کہ وہ مثال ایک مچھر کی کیوں نہ ہو۔ اللہ مثال کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ قصص میں اور سورہ مومن، جس کو ہم سورہ غافر بھی کہتے ہیں، سورہ غافر سورہ مومن ایک ہی سورت کے نام ہے، ان دو سورتوں میں اللہ نے اپنے ایک دوست کا اور ایک دشمن کا جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ سورہ قصص میں پہلے قارون کا قصہ آتا ہے کہ ان قارون کانا من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون جو تھا وہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا،
آپ لوگوں نے قارون کے خزانے کے بارے میں اور قارون کے بارے میں سنا ہوگا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ فرعون کے دربار کا تھا تو وہ ہوگا شاید مصری یا آل فرعون میں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. قارون، اللہ فرماتا ہے سورہ قصص کی اسی آیت میں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 78 سورہ قصص کی. اب یہ ایسا تھا کہ فرعون کے دربار میں اس کا بہت بڑا مقام تھا اور فرعون کے ساتھ اس نے رہنا پسند کیا. اللہ نے فرمایا فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، اس نے بغاوت کی کس کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ، حالانکہ اسی قوم کا تھا. انی فضلتکم علی العالمین، وہ قوم میں سے تھا، تو اس نے پسند نہیں کیا اپنے لیے اور جا بیٹھا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس واقعے کو آگے دہراتا ہے یہیں سے جڑ کر کہ لوگوں نے سمجھایا قارون کیا کرتا ہے، اللہ نے تجھے اتنی نعمت دی ہے، ہمارا ساتھ دے. ہونا بھی یہ چاہیے، امید بھی یہی ہے، تقاضا بھی یہ تھا کہ جا کر جو ہے فرعون کے دربار میں اگر جاتا تو بنی اسرائیل کا فائدہ کرتا، مصری لوگوں کا فائدہ کرتا، اچھی رائے دیتا، اچھا مشورہ دیتا. جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، مصر میں ہی تھے، اچھی رائے دی انہوں نے، تو قحط جب پڑا تو مصری لوگوں کو یوسف علیہ السلام سے بہت بڑا فائدہ پہنچا. تو ان سے بھی یہی توقع رکھی گئی، لیکن نہیں، باغی نکلا ہے. اب اس کی بغاوت ایسی کہ وہ فرعون کے دربار میں حامان کے ساتھ ساتھ چمچا گیری کرتا تھا، یعنی یہ میرے الفاظ ہے سمجھانے کے لیے، سائیکوفینٹ کہتے ہیں جس کو انگریزی میں، سائیکوفینسی کرتا تھا کہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا ہے، بادشاہ کہے یہ جھوٹا ہے تو بولے یہ جھوٹا ہے. جیسے اسی آیت میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان تینوں نے کہہ دیا فقالو ساحر کذاب، یہ تو جھوٹا شاعر ہے. فرعون نے کہا، انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دیا. سورہ مومن میں آیت نمبر 23 سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ واقعہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے کہ جب قارون اور حامان، یہ جو فرعون کے برے ساتھی تھے، جس کی ایک وجہ فرعون کے بربادی کی کہ اس کے ساتھی برے تھے، تو یہ دونوں مل کر ان کو بنی اسرائیل کے بارے میں اس کو غلط رائے مشورہ دیتے، اس کو بھڑکاتے ہیں، اس کو اکساتے ہیں اور یہ رائے دیتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل میں جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کے بیٹیاں زندہ رکھو، یعنی آگے چل کر ہم عیش کریں گے، بالیاں بنا لیں گے. نیت ویسی. فرعون اور بھڑک گیا، کہتا ہے کہ مجھے روکو مت کہ میں موسیٰ کو قتل کروں. اس کے بعد کی آیت 24-25 نمبر کی آیت دیکھو. غلط رائے اگر کوئی دینے والا ہوتا ہے، غلط ساتھی مل جاتے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا لیکن آج میں آپ کو تھوڑا واضح کر کے سمجھاتا ہوں. تو فرعون بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے روکو مت، میں موسیٰ کو قتل کروں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کو تمہارے دین سے نہ پھیر دے. اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے رب سے دعا کر لی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فیصلے کی دعا کر لی اللہ سے اسی دربار میں. یہ رکوع وہاں ختم ہوتا ہے. اس کے بعد 28 نمبر کی آیت اللہ تعالیٰ اسی دربار میں ایک مومن شخص کا ذکر کرتا ہے. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. بڑا پیارا آدمی ہوتا ہے، یہ خیر خواہ ہوتا ہے فرعون کا اور مصری لوگوں کا. وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، تو نبی نے، رسول نے دعا کر لی دربار میں. تو اس شخص نے اپنا ایمان چھپایا ہوا رہتا ہے. فرعون کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مومن ہے، اس لیے دربار میں اس کو بھی بیٹھنے ملتا تھا. تو یہ شخص جس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا، قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ کیا تم محض کسی شخص کو اس لیے قتل کرو گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بس اتنی سی بات پہ. یعنی وہ سمجھا رہا ہے کہ فیصلے سے لوٹ آؤ، فیصلے سے لوٹ آؤ. وہ سمجھا رہا ہے کہ بھئی چھوڑو، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی کرتا ہوگا، یعنی اس طرح سے سمجھایا ہوگا اس نے. ارے ایک آدمی نے کہہ دیا ربی اللہ تو کیوں قتل کرنے کا. پھر آگے کہتا ہے کہ اگر یہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا وبال اس پر، لیکن اگر یہ سچ کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ ہم اسے روک نہیں پائیں گے اور مجھے ڈر ہے کہ تم پورے کے پورے لوگ برباد ہو جاؤ گے. پھر وہ شخص اپنی قوم کو خطاب کرتا ہے. دیکھیے اچھی رائے ہے، یہ خیر خواہ ہیں مصریوں کا. اب یہ سمجھتا ہے کہ میرے لوگ برباد ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا. تو اپنی قوم سے کہتا ہے اس کے بعد کی آیت میں، یا قومی، اے میری قوم، اللہ نے ہمیں بنی اسرائیل کے اوپر غلبہ دیا ہے، لیکن کل اگر اللہ ہمارے مقابلے میں آ جائے تو ہماری مدد کون کرے گا. اس کے بعد مسلسل 12 آیت تک وہ شخص سمجھاتا ہے، دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا، عاد، سمود، قوم لوط، یہ سمجھاتا ہے. قرآن اس کو کوٹ کرتا ہے اس شخص کو
اچھی رائے دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جیسے فرعون ایک بری رائے کا عادی ہو گیا تھا اور اسی میں اپنی بھلائی سمجھتا تھا, تو اس نے اس کی جو رائے کو ٹھکرا دیا, اور ہم دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا آگے, فرعون بھی ڈوب گیا. تو یہ شخص فرعون کے دربار کا تھا. تو اچھی رائے دینے والے بھی رہتے ہیں, بری رائے دینے والے بھی رہتے ہیں, تو ساتھی رہتے ہیں ایسے. یہ کبھی کبھی اتفاق ہو جاتا ہے کہ ساتھی جو ہے غلط بھی آ جاتا ہے. جیسے کہ عام طور پہ سوسائٹی کے اندر دوست الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جانی دوست, جیسے کہ میں نے کہا ولی ہے, رفیق ہے, جانی دوست. اور ایک ہوتا ہے نانی دوست, یعنی میری اپنی کیٹیگری ہے. نانی دوست یعنی ٹائم پاس کے دوست ہوتے ہیں. آپ ٹرین میں جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہم سفر ہے, مسافری کر رہے ہیں, کیسے ہو کیا ہو, آپ اس سے قربت نہیں لیں گے جب تک کہ آپ اس کو آزمائیں گے نہیں کہ بھئی میرا یہ پرابلم ہے, ویسا ہے ویسا ہے. آپ وہ سب باتیں نہیں بتائیں گے, آپ تھوڑی سی ٹھیک ہے تھوڑا سی بتا دیا. اس کے بعد ہوتا ہے کھانی دوست, کھانی یعنی کھانے والا, یعنی اس کو بس آپ سے فائدہ حاصل کرنا ہے. اور یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہم لوگ عالم الغیب تو ہے نہیں, کبھی کبھی ایسے مل بھی جاتے ہیں زندگی میں کھانی دوست. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی جیسے ان کو بھی ایک بار مل گیا ایسا کھانی دوست. واقعہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور تاریخ البغداد میں اس واقعے کو نقل کیا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کشتی میں کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور ایسے یہ کھانی دوست کے ساتھ تھوڑی سی دوستی ہو جاتی ہے. بات بات میں وہ پوچھ لیتا ہے کہ بڑے میاں آپ جا رہے ہو, سفر کر رہے ہو, آپ کے پاس کچھ مال وال ہے کہ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے, کیا کریں گے انجان ملک میں. تو کہتے کہ ہاں میرے پاس ہے, پیسہ ہے, اتنے اتنے ہزار اشرفیاں ہیں یا درہم ہے, میں نے اپنے سامان میں ہرے کلر کی تھیلی میں رکھا ہے, یا جو بھی کچھ ہوگا انہوں نے ڈسکرائب کر لیا کہ بھئی میرا سامان ایسا ایسا ہے. اچھی بات ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانی دوست کشتی کے ڈیک, جو ڈیک رہتا ہے نا, اسٹیج ہے ویسا ایک ڈیک ہوتا ہے, وہاں پہ جا کر چلانے لگا, ہائے میں لٹ گیا, ہائے میں لٹ گیا. اور سیلرز اور کیپٹنز اور پبلک جمع ہوتی ہے کشتی میں کہ کیا بات ہے, کیا ہو گیا بھائی, میرے پیسے چوری ہو گئے. وہ اتنی ہزار اشرفیاں اس کلر کی تھیلی میں کسی کے سامان میں ہیں, سارے لوگوں کا سامان چیک کرو. اب امام بخاری سمجھ گئے کھانی دوست نکلا, نقصان کے اتر آیا میرا. اب سب کا سامان چیک ہوا, امام بخاری کا بھی سامان چیک ہوا, کچھ نہیں ملا. تو لوگوں نے پھر اسے بلایا, کیپٹن نے اور سیلر سے, بولا تو کیسے بدتمیز انسان ہے, ہمارے سوئے مسافروں کے اوپر تم نے الزام لگا دیا, کسی کے سامان میں تمہارا کوئی سامان نہیں ملا, کوئی پیسہ نہیں ملا, دفع ہو جاؤ. اس کو ڈانٹے ڈپٹے وہ سر کھجاتے ہوئے چلا گیا. شام کو امام بخاری بیٹھے ہوں گے تو جا کر کہتے ہیں, بڑے میاں اب داڑھی والے حدیثوں کے ذخیرہ حدیث سناتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں نماز پڑھتے ہوئے, آپ نے جھوٹ کیسا کہہ دیا, جھوٹ بولے آپ. تو کہتے ہیں میں نے جھوٹ نہیں کہا, میرے پاس پیسہ تھا. پھر کہاں رکھا, میں نے سمندر میں پھینک دیا. یا اللہ, ارے اس سے اچھا مجھ کو دے دیتے. بولا تو جانتا نہیں ہے ان اشرفیوں سے زیادہ قیمتی میرے پاس اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں, اگر آگے چل کر میرے نام پر کوئی لکھ دیتا کہ ان پر ایک دفعہ چوری کا الزام لگ گیا تھا تو میری یہ جو محنت ہے سب پانی میں چلے جائے گی. میں موضوع راوی ہو سکتا ہوں, ضعیف راوی ہو سکتا ہوں, یہ جو محنت میں امت کے لیے کرتا ہوں وہ چلا جائے گا. تو میں نے سوچا یہ ہزاروں اشرفیہ جو اس کو پھینک دو, تو میں نے پھینک دیا. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے کہ آپ کوئی بری صحبت میں پڑ گئے انجانے میں, اللہ آپ کو نکال دیتا ہے. یخرجکم من الظلمات الی النور. ایک فیصلہ کر دیا امام بخاری نے, قربانی دے دی کہ بدولت آج الحمدللہ آج ہم راوی بخاری سنتے رہتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں, اجتماعوں میں, اس سٹیج پہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. صحیح بخاری نے کہہ دیا تو اہل سنت والجماعت اہلاً و سہلاً, صحیح حدیث ہے. تو کبھی کبھی ایسے دوست بھی آ جاتے ہیں, اس طرح کے دوست. تو اچھے دوست جو رہتے ہیں یہ آپ کو ہر حالات میں کام آتے ہیں. جیسے انگریزی میں کہاوت ہے کہ a true friend is a person when the world walks out he walks in. جب لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے, ایک صحیح دوست. اور اسی انگریزی کہاوت کو لے کر میں نے ایک بڑا اچھا واقعہ پڑھا تھا. امام بخاری کے زمانے میں جب بہت ساری شہرت حاصل ہوئی انہیں, تو وہ نیساپور گئے. نیساپور ایک شہر ہے, تو نیساپور میں ان کا استقبال ہوا, زبردست استقبال. یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی شہر کے تھے. وہ لکھتے ہیں کہ میلوں دور قطار تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے میں. تو وہاں کے جو کچھ حضرات تھے, تاریخ البغداد میں یہ واقعہ ہے, کچھ حضرات تھے جو علماء تھے, اہل سنت والجماعت کے تھے, وہ بھی انہیں تھوڑی سی حسد ہو گئی کہ یہ بڑے میاں جو ہے آئے ہیں جب سے تو لوگ انہی کا درس سننے جاتے ہیں, ہمارے درس کا تو خالی ہو گئے. امام بخاری اس زمانے میں بھی بہت پاپولر ہو چکے تھے, لہٰذا آؤٹ آف کانٹیکسٹ
امام بخاری کے ایک قول کو ان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے مارکیٹ میں ڈال دیا کہ فلاں یہ بخاری جو ہے یہ ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں. کیا کانٹیکسٹ تھا وہ بات ہم نہیں کریں گے, اس کو اس محفل سے اس عنوان سے کوئی لینا دینا نہیں. اب جیسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کرتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں پچھلے سالوں میں ذاکر بھائی کے بارے میں بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں ہو جاتی ہے, تو لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر ڈالو, بس اب بیٹھ جاؤ آرام سے, ہوا لگے گی آگ بڑھتے جائے گی. تو امام بخاری کے بارے میں ایسا ہو گیا. یقین مانیے راوی کہتے ہیں, اور اس میں سے ایک تھے محمد ابن سلمہ, یہ ان کے شاگرد میں تھے, ان کے قریب میں تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد امام بخاری کو نیساپور سے روانہ ہونا پڑا, یعنی لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی. جو لوگ قطار بند لائن سے کھڑے رہتے تھے میلوں تک کہ امام بخاری سے دعا سلام کرے, ہاتھ ملائے, یہ لوگ بولے سب بھاگے, ان کی محفلوں میں نہیں آئے. یعنی اتنا پریشر آ گیا امام بخاری پر کہ ان کو شہر چھوڑ کے جانا پڑا. اور وہ بزرگ کہتے ہیں ابن سلامہ کہ جب امام بخاری گئے تو میں اکیلا ان کو رخصت کرنے میں تھا. یعنی ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں کھڑا رہا, میں اکیلا کھڑا رہوں گا. اس کے دوسرے تیسرے دن بھی جب وہی عالم جو تھے محمد ابن یحییٰ, یہ اپنی محفل میں اناؤنس کرتے ہیں کہ اس محفل کے اندر جو شخص امام بخاری کے درس میں بیٹھنے کا قائل ہو وہ اٹھ کے چلے جائے میری محفل میں سے, وی ڈونٹ وانٹ ہم, گیٹ آؤٹ. اب وہ عالم تھا اور ان کی بھی جو ہے بڑا دبدبہ تھا, لوگ خاموش رہے, کوئی ری ایکشن نہیں. گویا سب نے تصدیق کی کہ ہم امام بخاری کے ساتھ نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں نے تصدیق کی خاموش رہ کر. ایک شخص اٹھتا ہے, اپنی پگڑی پہنتا ہے اور محفل میں سے چلا جاتا ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. یہ دوستی, حالانکہ امام بخاری وہاں نہیں تھے کہ خوش ہوئے یا ان کو دعا کرے یا جزاک اللہ کہے, لیکن وہ شخص اٹھتے ہیں. راوی ڈسکرائب کرتے ہیں تاریخ البغداد میں, یہ ڈسکرپشن ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں, اپنی پگڑی پہنتے ہیں اور باعزت